اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین محمد النوع الحادی عشر افعال المقاربہ وانما سمیت بهذا الاسم لانها تدل على المقاربة وهي اربعة الاول عصا وهو فعل متصرف لدخول تاء التانیث ساکنہ فیہ نحو اسد الی آخر۔ عوامل سماعیہ میں سے کہ جن کو ہم نے 13 انواع میں تقسیم کیا تھا، آج 11ویں نو پڑھنا چاہ رہے ہیں۔ پھر ان 13 انواع میں بھی پہلے مصنف رحمۃ اللہ انہوں نے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی، تو اگر ہیں تو پہنچ جائے۔ مصنف نے یہ ترتیب بنائی تھی کہ پہلے عوامل میں سے حروف کو ذکر کیا تھا، پھر ان عوامل کو ذکر کیا جو اسماء ہیں، پھر ان عوامل کو اب ذکر کیا جو افعال ہیں۔ تو اس نو میں بھی ان عوامل کو ذکر کیا گیا ہے جو افعال ہیں، جن کا نام ہے افعال مقاربہ۔ مقاربہ قریب کرنے کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ افعال مقاربہ کو مقاربہ کیوں کہا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، اس لیے کہا جاتا ہے چونکہ فرماتے ہیں یہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اسم کے لیے خبر کا حصول قریب ہے۔ اسم کے لیے خبر کا حصول کیا ہے؟ قریب ہے، اس لیے انہیں مقاربت کہا جاتا ہے۔ اگرچہ دو اور معنی بھی دیتے ہیں، اس بات پر دلالت کرنے کے لیے بھی آتے ہیں کہ اسم کے لیے خبر کے حصول کی امید ہے۔ امید کے معنی میں بھی آتے ہیں، اس معنی میں بھی آتے ہیں کہ اسم اس بات پر بھی دلالت کرتے ہیں کہ ہمارے اسم نے خبر کو حاصل کرنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ مقاربت بس اوقات جب یہ معنی لیں کہ امید ہے اسم کے لیے خبر کے حصول کی، تو انہیں افعال رجا کہا جاتا ہے، یعنی رجا امید، رجا نہیں کہتے یہاں۔ اور جب شروع کر دیا ہے، یوں کہیں کہ اسم نے خبر کے حصول کو شروع کر دیا، تو انہیں کہتے ہیں افعال شروع، انہی افعال مقاربہ کا نام رکھا جاتا ہے۔ یہ کل 4 ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ عصا، قادہ، کاروبا، کارابا، اوشکا، ان کی تعداد یہ 4 ہیں۔ داخل جملہ اسمیہ پر ہوتے ہیں، یعنی مبتدا اور خبر پر، ٹھیک ہے نا جی۔ کچھ ایسے ہیں جو صرف اکتفا کرتے ہیں اسم پر، کچھ دونوں کو چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ مثال کے طور پر عصا بسا اوقات یہی اسم پر اکتفا کرتا ہے، اور بسا اوقات یہی کیا کرتا ہے؟ خبر کو بھی چاہتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ عصا 2 طرح کا عمل کرتا ہے، کبھی کبھی اسم کو رفع دیتا ہے اور خبر کو نصب دیتا ہے، یعنی فاعل بھی اس کا ہوتا ہے اور مفعول بھی ہوتا ہے۔ جب فاعل اور مفعول دونوں ہوں تو اس کی خبر کیا ہوتی ہے؟ فعل مضارع ان کے ساتھ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ قاربا کے معنی میں آتا ہے۔ اور بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ فقط اسم کو رفع دیتا ہے، یہ خبر کو چاہتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس وقت اس کا اسم جو ہے فعل مضارع ہوتا ہے ان کے ساتھ، خبر نہیں، اسم، ٹھیک ہے نا جی۔ تو صاف ظاہر ہے جب یہ اسم اور خبر دونوں پر عمل کرے گا تو یہ کیا ہوگا؟ فعل ناقص کہلائے گا۔ عصا ہے، عصا افعال مقاربہ میں سے، لیکن ناقصہ ہوگا۔ اور جب یہ اسم پر کیا کرے گا؟ اکتفا کرے گا، اور خبر کی احتیاج اسے نہ ہوگی، تو یہ تام کہلائے گا، جس طرح افعال ناقصہ کہلاتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ یہ بھی ایسے کہلائے گا، واضح۔ عصا کو پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں دوسرے کے بارے میں۔ النوع الحادی عشر افعال المقاربہ، وہ افعال جو مقاربت کے لیے آتے ہیں۔ وانما سمیت بهذا الاسم، افعال مقاربہ کو افعال مقاربہ اس لیے کہا جاتا ہے لانها تدل علی المقاربۃ، چونکہ یہ کس پر دلالت کرتا ہے؟ مقاربت پر دلالت کرتا ہے۔ وہی اربعۃ، اور یہ کتنے افعال ہیں؟ 4 ہیں۔
وہ مقاربت ہوئی، کس چیز کی مقاربت؟ کہ ہمارے کہ اسم جو ہے خبر کے ہاں اسم کے لیے خبر کا حصول قریب ہے۔ یہ چار ہیں۔ الاول، ان میں سے پہلا عصا وہو فعل متصرف، یہ بھی اگرچہ اختلاف ہے، بعض نے کہا ہے کہ عصا حرف بھی ہے اور بعض نے کہا ہے کہ فعل ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، تو یہاں مصنف کیا کہہ رہے ہیں؟ مصنف کہتے ہیں کہ عصا کیا ہے؟ فعل ہے، واضح جی، اور فعل متصرف ہے جس کی تصریف ہوتی ہے جی۔ کیوں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ نے جو کہا فعل متصرف ہے، یہ فرماتے لدخول تاء تانیث ساکنہ، فعل پر ہی تاء تانیث ساکنہ داخل ہوتی ہے، اسم پر داخل نہیں ہوتی، نہ ہی حرف پر ہوتی ہے۔ حرف اسے کہتے ہیں نا جس میں نہ علامات اسم و نہ علامات فعل ہو، تو یہ جو ہے تاء تانیث ساکنہ علامات فعل میں سے ہے، تو لہذا یہ فعل ہے، اور فعل بھی کیا ہے؟ متصرف ہے، چونکہ اس سے عصا سے اسط بن گیا ہے، واضح۔ وغیر متصرف، اور یہ فعل غیر متصرف بھی ہے، کس نسبت؟ ایک جہت سے متصرف ہے، ایک جہت سے غیر متصرف ہے۔ متصرف اس لیے ہے کیونکہ اس سے ماضی بن گیا ہے، عصا سے اسط، اور غیر متصرف اس جہت سے اذ لا یشتق منہ مضارع و اسم فاعل و مفعول و امر و نحی مثلا۔ غیر متصرف اس لیے ہے کیونکہ اس سے نہ مضارع نکلتا ہے، نہ اسم فاعل کا صیغہ نکلتا ہے، نہ ہی اسم مفعول کا، نہ ہی امر کا، نہ ہی نہی کا۔ تو ایک جہت سے عصا متصرف ہو گیا، ایک جہت سے عصا، واضح دونوں جہتیں الگ ہیں۔ اچھا، وعملہ علی نوعین، اس کے عمل بھی دو طرح کا ہے، دو قسمیں اس کے عمل کی۔ پہلا، الاول، پہلا، ان یرفع الاسم وہو فاعلہ، کہ یہ عصا اسم کو رفع دیتا ہے اور وہ اسم اس کا فاعل ہوتا ہے، فاعل ہی تو مرفوع ہوتا ہے۔ وینصب الخبر، اور یہی عصا خبر کو کیا دیتا ہے؟ احسنتم۔ ویکون خبرہ فعلا مضارعا مع ان، اور اس کی خبر فعل مضارع ہوتی ہے، ان کے ساتھ ہوتی ہے، واضح۔ وحینئذ یکون بمعنی قرابہ، قاربہ، قاربہ نہیں، قاربہ، قاربہ، خبر اس کی جب یہ اسم کو رفع اور خبر کو نصب دے گا تو اس کی خبر فعل مضارع ہوگی، ایک خبر، اسم نہیں، خبر فعل مضارع ہوگی اور ان کے ساتھ ہوگی، اور اس وقت جب اس کی خبر فعل مضارع اور ان کے ساتھ ہو تو اس وقت فرماتے ہیں یہ عصا قاربہ کا معنی دے گا۔ مثلا عصا زید ان یخرجا، عصا زید ان یخرجا، عصا کا معنی قاربہ کے یعنی قریب ہے کہ زید نکلے، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھتے ہیں اس کو تطبیق کرتے ہیں جو کچھ پیچھے کہا ہے۔ زید عصا افعال مقاربہ میں سے، زید مرفوع، زید کیا ہے؟ مرفوع ہے، بأنہ اسم و فاعلہ، کیونکہ یہ کیا ہے؟ اس کا اسم ہے اور یہی اس کا فاعل ہے، رفع حالت میں عصا زیدن، عصا زیدن۔ وَأَن يَخْرُجَ، ان یخرج فی موضع النصب بأنہ خبرہ، اور ان یخرج ہے فعل مضارع ان کے ساتھ، محلن منصوب ہے، موضع نصب یعنی محلن منصوب ہے، واضح۔ اچھا، بأنہ خبرہ، اور یہ ان یخرج محلن جو منصوب ہے فعل مضارع، یہ اس کی خبر واقع ہو رہا ہے، کس کی؟ عصا کی۔ معنی کیسے بنے گا؟ سیدھی سیدھی بات بتائیں کہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں حقیقتاً یہ جو ہے نا عصا زید ان یخرج، حقیقتاً یوں ہے، قارب زید الخروج، زید کا خروج قریب ہے،
اسم کے لیے خبر کا حصول کیا ہے؟ قریب ہے۔ اسم کے لیے اسم زائد ہے، خبر کا ہے خروج، یعنی اسم کے لیے خبر یعنی خروج کا حصول قریب ہے، قرب کے لیے مقاربت۔ پتہ چلا فعل مقاربت کو افعال مقاربت کیوں کہتے ہیں۔ اچھا جی، وَيَجِبُ أَن يَكُونَ خَبْرُهُ مُطَابِقًا، اگلا نقطہ فرماتے ہیں واجب ہے اس وقت اس کی خبر اس کے اسم کے کیا ہو؟ احسنتم، کس چیز میں مطابق ہو؟ فی الافراد والتثنیۃ والجمع والتذکیر والتانیث، مفرد ہونے میں، تثنیہ ہونے میں، جمع ہونے میں، مذکر ہونے میں، مؤنث ہونے میں۔ یعنی اگر اسم اس کا مفرد، خبر بھی مفرد، اسم تثنیہ، خبر تثنیہ، اسم جمع، خبر جمع، اسم مذکر، خبر مذکر، اسم مؤنث، خبر بھی مؤنث۔ مثال دے فرماتے مثال یہ ہے، عصا زیدن ان یقوما، زیدن اسم مفرد، یقوم، یقوم واحد مذکر غیب کا صیغہ، چلو میں ہی بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا جی۔ عصا زیدان ان یقوما، زیدان اسم تثنیہ، یقوما تثنیہ آ گیا، اصل میں تھا کیا؟ یقومان، فعل مضارع کا یقومان تثنیہ مذکر غیب کا صیغہ ہے، تو پھر یقوما کیوں پڑھا ہے قبلہ بتا سکتے؟ ناصبہ ہے اور یہ عمل کر رہا ہے، نون گر گئی، ٹھیک ہے نا جی۔ وَعَصَا الزَّيْدُونَ أَن يَقُومُوا، زیدون جمع، یقومو جمع، یقومو جمع، یقومون تھا نا، ٹھیک ہے نا جی۔ اسات ہندن ان تقوما، ہندن مؤنث، تقوم مؤنث، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا، اسات ہندان ان تقوما، اسات الہندات ان یقومنا، ان یقومنا، یقومنا کیا ہے؟ جمع مذکر، جمع مؤنث، ہاں آسان تھا، جمع مؤنث غائب ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ وَهَذَا أَيْ کون الخبر مطابق للفاعل، یہ خبر کیا ہے؟ فاعل کے یعنی اسم کے کیا ہے؟ مطابق اس وقت ہوگی اذا کان الفاعل اسما ظاہرا، جب فاعل کیا ہو؟ اسم ظاہر ہو، یعنی ظاہراً موجود ہو۔ مثال ان سابقہ سب مثالوں میں فاعل زائد ظاہراً موجود کھڑا ہے، زائد فاعل تھا نا، ظاہراً موجود تھا۔ اما اذا کان مضمرا، اگر فاعل ضمیر ہو، فلیست المطابقۃ بینہما شرطا، تو پھر اس فاعل یعنی اسم اور اس کی خبر کے درمیان مطابقت شرط نہیں ہوگی، پھر یہ ضروری نہیں ہے کہ خبر اسم کے مطابق یعنی فعل کے مطابق ہے۔ واضح؟ النوع الثانی، دوسری نوع من النوعین المذکورین، سابقہ جو ہم نے دو نوع کو ذکر کیا تھا ان دو میں سے دوسری نوع، پہلی نوع کون سی؟ وہ والی نوع نہیں جو نوع 17 پڑھ رہے ہیں، کون سی نوعین میں سے دوسری نوع؟ پہلی یہ تھی کہ اسم کو رفع اور آسان تم، عصا کے عمل کی دو قسمیں، نوعیں، عصا کے عمل کی دو نوع تھی، پہلی نوع کیا تھی کہ اسم کو رفع اور خبر کو نصب، اور دوسری نوع کیا آ رہی ہے کہ یہ آ رہی ہے نا ابھی، ان یرفع الاسم وحدہ، کہ یہ کیا کرے گا؟ عصا فقط اسم کو کیا کرے گا؟ وذالک اذا کان اسمہ فعلا مضارعا مع ان، یہ اس وقت اسم کو رفع دے گا جب اس کا اسم فعل مضارع ہو اور ان کے ساتھ ہو۔ وہاں خبر کا ذکر تھا، یہاں اسم کا ذکر ہے، وہاں خبر کا کہا تھا کہ فعل مضارع ہو اور ان کے ساتھ ہو، نوع اول میں، نوع ثانی میں کیا کہہ رہے ہیں؟ دوسری قسم میں اسم فعل مضارع ہو اور ان کے ساتھ ہو۔ فَيَكُونُ الْفِعْلُ الْمُضَارِعُ مَعَ أَنْ فِي مَحَلِّ الرَّفْعِ بِأَنَّهُ اسْمُهُ، تو پس اس وقت فعل مضارع کیا ہوگا؟ ان کے ساتھ ہوگا اور محل رفع میں ہوگا، محلاً مرفوع ہوگا، اور یہ فعل مضارع جو محلاً مرفوع ہوگا ان کے ساتھ ہوگا، یہ کیا ہوگا؟ اس کا اسم ہوگا۔ وَيَكُونُ عَصَا حِينَئِذٍ بِمَعْنَى قَرَبَ، یا قَرَبَ، ٹھیک ہے نا، اس وقت کیا ہوگا؟ عصا قَرَبَ کے معنی میں ہوگا، یا قَرَبَ کے، قَرَبَ کے نہیں، قَرَبَ کے، ٹھیک ہے نا۔ عَصَا أَن يَخْرُجَ زَيْدٌ أَيْ قَرَبَ خُرُوجُهُ، اس کا خروج قریب ہے۔ یہ یہاں پہ جو مجہول ہو جائے گا پھر
وہاں پہ معلوم ہوگا فعل ہونے کی وجہ سے. کہاں کون سا؟ یہاں پہ نا 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 نا، یہاں بھی معلوم ان یخرج ہے. ان یخرج فعل مضارع محلن کیا ہے؟ مرفوع ہے. مرفوع ہے. کاروبا کی بات کر رہا ہوں. کیوں مرفوع ہو جائے گا؟ یہ یعنی مجہول ہو جائے. مجہول کیوں ہو جائے گا بھائی؟ یہاں بھی معلوم ہے، وہ تو کوربا مجہول ہوتا ہے نا، چاہے کاروبا پڑھیں چاہے کارابا پڑھیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا. شاروفا پڑھیں چاہے زارابا پڑھیں، ٹھیک. ٹھیک ہے نا. جی فاعلا یا فاعلا جی وہ الگ بات ہے معلوم جی خروج ہو. فلا یحتاج فی ھذا الوجہ الی الخبر، بس اس صورت میں یہ خبر کی طرح محتاج نہیں ہوگا. بخلاف الوجہ الاول، لیکن پہلی وجہ میں پہلی نو میں کیا تھا؟ محتاج. محتاج تھا خبر کا. جی. لأنہ لا یتم المقصود فیہ بدون الخبر، اس وقت خبر کے بغیر مقصد پورا نہیں ہو رہا تھا. جی ٹھیک ہے نا. وہاں جب پہلے اسم لا چکے تھے، اسا زیدن، جی قریب ہے زید. جی ہاں. کیا زید؟ زید کا کیا قریب ہے؟ زید کی مقاربت پہ کس کے ساتھ؟ جی ان یخرجا، خروج کے ساتھ. جی تو یہاں کیا ہے؟ اسا ان یخرجا زیدن، قریب ہے کہ زید خارج ہو. ٹھیک ہے نا. یہ پورا جملہ کیا ہے؟ اس کے لیے اسم بن رہا ہے. اچھا، فیکون الاول ناقصا والثانی تاما، پس پہلی جو نو تھی وہاں پہلی صورت میں اسا ناقص تھا جی چونکہ خبر کا محتاج تھا. اس دوسری صورت میں تام ہے چونکہ خبر کا محتاج نہیں ہے. قاعدہ وہو یرفع الاسم وینصب الخبر، قاعدہ جو ہے یہ اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتا ہے. وخبرہ فعل مضارع بغیر ان، اس کی خبر قاعدہ کی فعل مضارع ہوتی ہے لیکن ان کے بغیر ہوتی ہے. اسا کی ان کے ساتھ ہوتی ہے، اس کی خبر ان کے وقت یکون ما ان، اور کبھی کبھی یہ ان کے ساتھ بھی آ جاتی ہے. جی ہوتی ہے ان کے بغیر عمومی طور پر، کبھی کبھی ان کے ساتھ آ جاتی ہے اس کی خبر بھی. اچھا، کیوں آتی ہے؟ تشبہن لہو بے اسا، ان کے ساتھ اس لیے آتی ہے کہ قاعدہ مشابہ ہو کس کے لیے؟ تشبیہ دیتے ہوئے قاعدہ کو اسا کے لیے. مثل قاعدہ زید یجیء، آئے فزید مرفوع بانہ اسم قاعدہ، زید مرفوع ہے، قاعدہ زید دن پڑھا ہے، یہ قاعدہ کا اسم ہے. ویجیء، یجی جو ہے فی محل نصب، یہ محلن کیا ہے؟ منصوب ہے. بانہ خبرہ، یہ کیا ہے؟ اس کی خبر ہے. معنی کیا بنے گا؟ کاروبا مجی، مجی 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 آ زیدون. ٹھیک ہے نا جی. اچھا، وہ حکم باقی ہاں اسی کو ان کے ساتھ بھی کبھی پڑھ سکتے ہیں. قاعدہ زیدن ان یجیء، ٹھیک ہے نا. وہ حکم باقی مشتقات من مصدر ہی کا حکم قاعدہ. اب قاعدہ کے مصدر سے کچھ چیزیں ایسی بھی تو ہیں جو نکلتی ہیں، جو مشتق ہوتی ہیں. ٹھیک نا. ماضی، مضارع، امر وغیرہ اگر کوئی نکلتا ہے تو اس مشتق نکلی ہوئی چیز کا حکم بھی وہ فرماتے ہیں اسی قاعدہ کے حکم کی طرح ہوگا. ٹھیک ہے، وہ بھی یہی عمل کرے گا. حکم و باقی المشتقات من مصدر ہی، اس قاعدہ کے مصدر سے جو مشتقات نکلتے ہیں، جو چیزیں نکلتی ہیں، کا حکم قاعدہ، ان کا حکم بھی قاعدہ والا ہے. مثل لم یقد زید یجی، لم یقد، ٹھیک ہے نہیں، کیا ہے؟ جہد ہے. ٹھیک ہے نا. یقاد ہو، قاعدہ یقاد ہو مضارع ہے، یقاد مضارع سے لم کی وجہ سے یقد. ٹھیک ہے نا. ولا یقاد و زید یجی، یہ ایک جہد کی مثال دے دی، ایک انہوں نے مضارع کی مثال دے دی، نفی کی دے دی. ٹھیک ہے نا جی. اچھا، تو ہر صورت میں عمل وہی کر رہا ہے. لم یقد زیدن، زیدن اسم ہو گیا، فاعل ہو گیا، یجی محلن کیا ہو گیا؟ منصوب ہو گیا. وَإِن دَخَلَ عَلَى قَاعدَ حرف النفی ففی خلاف، اگر قاعدہ پر حرف نفی داخل ہو جائے تو پھر اس میں تھوڑا اختلاف ہوتا ہے. کیا اختلاف؟ 3 قول ہیں. فرماتے ہیں اِنَّ
حرف النفی فیہ مطلقاً یفید معنی النفی۔ صحیح۔ پہلا قول یہ ہے کہ جب قادہ پر حرف نفی داخل ہو مطلقاً، چاہے ماضی کی صورت میں ہو، چاہے مضارع کی صورت میں ہو، چاہے کسی صورت میں ہو، یہ کیا دیتا ہے؟ نفی کے معنی کا فائدہ دیتا ہے۔ قادہ کا معنی یہ نہیں کریں گے پھر قریب ہوا، مثلا کریں گے قریب نہ ہوا، جی ہاں۔ ٹھیک ہے نا۔ وقال بعضهم، بعض نے کہا ہے کہ انہ لا یفیدہ بل الاثبات باقن علی حالہ، انہ لا یفیدہ، یہ قادہ نفی کا فائدہ نہیں دیتا، بلکہ بل الاثبات باقن علی حالہ، بلکہ یہ اپنی حالت سابقہ پر باقی رہتا ہے، یعنی وہی اثبات والا معنی دیتا ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ وقال بعضهم، تیسرا نظریہ فرماتے ہیں انہ لا یفید النفی فی الماضی و فی المستقبل یفیدہ، انہوں نے تفصیل پیش کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب قادہ ماضی کی صورت میں ہو جی ہاں۔ تو پھر اگر اس پر ان آ گیا، ان آ گیا، تو وہ ان نفی کے معنی میں سے تبدیل کرے گا، پھر قادہ نفی کے لیے فائدہ دے گا، ٹھیک ہے نا۔ اگر مستقبل نہیں دے گا، ماضی میں ہو تو نفی کا فائدہ نہیں دے گا، لیکن اگر مضارع کی صورت میں ہو پھر فائدہ قادہ تو پھر نفی کا فائدہ دے گا۔ دے گا۔ یہ تین قول ہو گئے، تین صورتیں واضح۔ واضح۔ الثالث کارابا، کارابا وہو یرفع الاسم و ینصب الخبر، یہ اسم کو رفع دیتا ہے اور خبر کو نصب دیتا ہے۔ نصب دیتا ہے۔ وخبرہ فعل مضارع، اس کی وخبرہ یجیء فعلا مضارعا دائما بغیر ان، کارابا کی خبر جو ہے یہ ہمیشہ فعل مضارع آتی ہے اور ہمیشہ ان کے بغیر۔ جی صحیح۔ جی واضح۔ واضح۔ اسحا کی خبر ان کے ساتھ، جی جی ٹھیک ہے نا۔ قادہ کی کبھی عمومی ساتھ لیکن کبھی کبھی بدون، بدون جب یہ اسا کے معنی میں ہو تو پھر کیا عکس کہہ رہے ہیں؟ آسان تھا۔ کبھی کبھی بغیر، عمومی بغیر، اور کبھی کبھی کیا ہوتی ہے؟ ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور کارابا کی کیا ہوتی ہے؟ دائماً بغیر ان کے آتی ہے، جیسے کارابا زیدون یخرجو، جو جا کیوں پڑھا ہے؟ یہ مفعول واقع ہوگا نا جی۔ محلاً منصوب ہے نا، ہاں ٹھیک۔ ٹھیک ہے نا۔ ظاہراً تو کسی چیز نے اب فعل مضارع کو نصب نہیں دیا ہوا، جی ہاں۔ ٹھیک ہے نا، محلاً منصوب ہے، جی یعنی کارابا زیدن خروج، زیدن الخروجا، جی ٹھیک ہے نا، یوں کہیں گے۔ اچھا، والرابع اوشکا، چوتھا ہے اوشکا، وہو یرفع الاسم و ینصب الخبر، یہ بھی اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتا ہے۔ وخبرہ فعل مضارع مع ان او بغیر ان، اس کی خبر کبھی ان کے ساتھ آتی ہے اور کبھی ان کے بغیر آتی ہے۔ مثل اوشک زید ان یجیء، اوشک زید یجیء۔ وقال بعضهم، بعض نے کہا ہے کہ ان افعال المقاربت سبعتون، کہ افعال مقاربہ کتنے ہیں؟ ساتھ افعال المقاربہ تا جی سبعتون، افعال مقاربہ کتنے ہیں؟ ساتھ ہیں۔ 7 ہیں۔ هذه الاربعۃ المذکورۃ، 4 تو یہ ہیں جو گزر چکے ہیں، اسا، قادہ، کارابا، اوشکا، اور 3 اور ذکر ہوئے ہیں، وہ ہے جعل، طافقہ، اخذا۔ وهذه الثلاث مرادفۃ لکارابا، یہ 3 کارابا کے مترادف ہوتے ہیں، موافقۃ لہو فی الاستعمال، اور کارابا کی موافقت کرتے ہیں استعمال میں، عمل بھی وہی کرتے ہیں اور ان کی خبر کا حکم بھی وہی ہوتا ہے جو قادہ کا ہوتا ہے۔ شاید اس لیے جنہوں نے صرف 4 لکھے ہیں، اس لیے انہوں نے 4 لکھے ہوں کہ یہ 3 تو قادہ میں ہی داخل ہو جاتے ہیں، کارابا۔ کس میں؟ کارابا میں داخل ہو جاتے ہیں، جی ٹھیک ہے نا جی۔ تو کل اگر ان 3 کو مان لیں تو کل بنتے ہیں 7۔ الحمدللہ رب